अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आपको बताते चलें कि पाक फ़ौज ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात के तहत मुनासिब इंज़बाती कार्रवाई का आगाज़ किया गया। ISPR का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फ़ौज ने फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। ISPR का कहना था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया है और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISPR के साबिक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी। अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरख्वास्त पर इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। आज़ाद कश्मीर के नौजवान खिलाड़ियों को कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने के लिए मौक़े फ़राहम करने के बजाय स्पोर्ट्स बोर्ड रियासती खिलाड़ियों के खिलाफ खेल दुश्मन और साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल बन गया। रियासती ब्यूरोक्रेसी खेल दुश्मनी पर उतर आई। आज़ाद कश्मीर में खेलों को परवान चढ़ाने के बजाय स्पोर्ट्स बोर्ड रियासत की बदनामी का बायस बनने लगा। 13 साल के लिए रियासत के मैदान गिरवी रखने वाली ब्यूरोक्रेसी कश्मीर प्रीमियर लीग के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद में नाकाम हो गई, जबकि मद्दे मुकाबिल आने वाली लीग कश्मीर सुप्रीम लीग के इनेकाद में रोड़े अटकाने लगी। कश्मीर सुप्रीम लीग की जानिब से तहरीरी इजाज़त तलब करने के बावजूद महकमा स्पोर्ट्स ने कोई जवाब देने के बजाय लीग के खिलाफ ही महाज खड़ा कर दिया। आज़ाद कश्मीर के मैदान खिलाड़ियों के ट्रायल्स के लिए दस्तयाब न करवाने देने के लिए माफिया मुतहरिक हो गया। महकमा स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से NOC जारी होने के बावजूद कश्मीर सुप्रीम लीग को गैर कानूनी करार देते हुए सरकारी मीडिया के जरिए मुहिम शुरू कर दी है। आज़ाद कश्मीर के मैदानों को ट्रायल्स के लिए फ्राहम करके रियासत में क्रिकेट के खिलाड़ियों को सहूलत फ्राहम करने के बजाय महकमा स्पोर्ट्स आज़ाद कश्मीर ने नामालूम वजूहात की बिना पर कश्मीर के नाम पर होने वाली क्रिकेट लीग के खिलाफ ही मैदान सजा लिया। क्रिकेट लीग के मुंतज़मीन मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट के बजाय पाकिस्तान के शहरों में ट्रायल्स रखने से रियासत के गरीब खिलाड़ी लाखों रुपए के अखराजात करने के साथ साथ मुश्किलात का ही सामना करेंगे। ज़िला काउंसिल जेहलम वैली का सालाना बजट बराए माली साल 2024 ता 25 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। चेयरमैन ज़िला काउंसिल जेहलम वैली तैयब मंजूर कियानी की ज़ेर सदारत मुनक़िदा बजट इजलास में तवील बहस के बाद 5,26,10,610 रुपये मालियत का बजट पेश किया गया। इजलास में 20 मेंबरान ज़िला काउंसिल जेहलम वैली ने शिरकत की। बजट इजलास को मेंबरान ने तवील बहस और तजावीज़ के बाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। पेश करदा बजट के इंतज़ामी अखराजात 27,17,542 रुपये, तरक्याती अखराजात 3,55,74,138 रुपये, जबकि दूसरे अखराजात के लिए 1,43,19,000 रुपये मुख्तस किए गए हैं। महसूलात ने जमा होने वाली रकम को माली साल 2024-25 में मुख्तलिफ तयशुदा अहदाफ के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका तयन बजट कमेटी मेंबरान और मेंबरान ज़िला काउंसिल की मुशावरत के साथ किया जाएगा। बजट इजलास के दौरान मुख्तलिफ करारदादें भी पेश की गई जो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन पूंछ के हड़ताली कैंप में पुलिस का क्रैकडाउन, हड़ताली मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ गुज़श्ता 2.5 माह से अपने मुतालबात के हक़ में धरना दिए हुए थे, जिनके मुतालबात को हुकूमत ने गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया है। पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए हड़ताली कैंप से 40 के करीब मुलाजमीन को हिरासत में लेकर थाना रावलाकोट मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तारी के खिलाफ दीगर मुलाजमीन तंजीमों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। याद रहे कि मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल के बायस आम शहरियों को मुश्किलात का सामना था, यहाँ तक कि स्टाम्प पेपर भी दस्तयाब नहीं थे, जिसके बायस साइलिन बुरी तरह ख्वार हो रहे थे। जबकि किसी भी मरहले पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने मुलाजमीन से मुज़ाकरात
احتجاج کرنا گوارا نہ کیا۔ راولاکوٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بیک وقت 40 سے زائد ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ جب تک 1.5 ٹائم ریونیو الاؤنس کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا، مکمل قلم چھوڑ ہڑتال اور احتجاج جاری رہے گا اور کسی بھی صورت بھی احتجاج کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ صدر ایپ کا سردار گلفراز، چیئرمین ریونیو ملازمین راجہ خالد اور دیگر نے کہا ہے کہ ریونیو ملازمین کے ہڑتال کے معاملے پر وزیراعظم آزاد کشمیر نوٹس لیں۔ ریونیو ملازمین کی گرفتاریاں قابل مذمت ہیں، ملازمین کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ صدر ایپ کا سردار گلفراز نے کہا ہے کہ ریونیو ملازمین کا مطالبہ ہے کہ جب حکام بالا ریونیو الاؤنس حاصل کر رہے ہیں تو عام ملازمین بھی ریونیو الاؤنس حاصل کرنے کے حقدار ہیں۔ آزاد کشمیر کے علاوہ گلگت بلتستان میں بھی ملازمین ریونیو الاؤنس حاصل کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی متعدد بار ریونیو الاؤنس کی ادائیگی کے لیے تحریک کی گئی اور سمری منظوری کے لیے محکمہ مالیات کو ارسال کی گئی، تاہم محکمہ مالیات نے ہر بار ٹال مٹول سے کام لیا۔ ریونیو الاؤنس بغیر کسی اعتراض کے کیوں طوالت کا شکار ہے؟ انہوں نے کہا کہ ریونیو کورٹس میں رواں مقدمات ملازمین کے ہڑتال کے باعث التوا کا شکار ہو رہے ہیں، جس کے باعث سائلین اور وکلا کو بھی دشواری کا سامنا ہے۔ انہوں نے وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریونیو ملازمین کے ہڑتال کا نوٹس لیں اور ان کے جائز مطالبات کے حق میں مثبت کردار ادا کریں تاکہ 2 ماہ سے جاری یہ ہڑتال ختم ہو سکے اور گرفتار ملازمین کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ اتھارٹی کیپٹن محمد ابرار نے کوٹلی کا دورہ کیا۔ بلدیہ کے زیر اہتمام لاری اڈا پر مسافروں کے لیے موجودہ سہولیات اور ٹرانسپورٹ مینجمنٹ کا جائزہ لیا۔ ٹرانسپورٹ یونین کے عہدیداروں سے ملاقات کی اور مسائل کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ اجلاس میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ڈویژنل اور ٹریفک پولیس کے مقامی اہلکاروں کو ہدایت کی کہ پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی فٹنس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انفٹ گاڑیوں کو ضبط کرتے ہوئے مالکان کے خلاف پرچے دیں اور بھاری جرمانے کریں۔ انہوں نے بغیر روٹ پر چلنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی کی ہدایت کی۔ انہوں نے ٹرانسپورٹ یونین سے کہا کہ اڈوں پر مسافروں کو سہولیات فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے گڈز ٹرانسپورٹ مالکان سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے اڈے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے پاس رجسٹرڈ کروائیں، جبکہ پبلک سروس کیب مالکان کو بھی کار سروس کی رجسٹریشن کراتے ہوئے اڈے کی منظوری حاصل کرنے کا حکم دیا۔ ہاتھ سے لکھے ہوئے پاکستان کے سب سے بڑے قرآنی نسخے کی سینٹرل پریس کلب مظفر آباد میں تقریب رونمائی۔ تقریب کا افتتاح قائد حزب اختلاف آزاد کشمیر اسمبلی خواجہ فاروق احمد نے علماء کرام کے ہمراہ کی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 41 فٹ طویل ہاتھ سے لکھے ہوئے پورے قرآن کریم کے مبارک نسخے کی نمائش آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے سینٹرل پریس کلب میں کی گئی۔ تقریب میں قرآن پاک ہاتھ سے لکھنے والے معروف خطاط پیر امتیاز حیدر نورانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم کی خدمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس نایاب نسخے کی رونمائی اس سے قبل پاکستان کے مختلف شہروں اور تعلیمی اداروں میں بھی کی گئی۔ تقریب سے کمشنر مظفر آباد سردار عدنان خورشید، نمائندہ دینی تنظیم مرکزی سیرت کمیٹی کے صدر عتیق احمد کیانی سمیت علماء کرام اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے قرآن کریم کے اس نسخے کی زیارت کی اور نسخے لکھنے والے خطاط کی کاوش کو سراہا۔ اس موقع پر صدر سینٹرل پریس کلب واحد اقبال بٹ نے کہا کہ قرآن کریم کی رونمائی کا سلسلہ 14 اگست تک جاری رہے گا۔ اسلام کے عظیم لیڈر شہید اسماعیل ہنیہ کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے سماہنی میں تعزیتی ریفرنس اور القدس و کشمیر و جہاد کے تناظر میں کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ بزم میں شور و صحن انجمن تاجان چوکی بازار اور آزاد کشمیر فورم سب ڈویژن سماہنی کے زیر اہتمام سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار میں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین، علماء کرام، تاجران، سول سوسائٹی کے نمائندہ افراد، صحافیوں سمیت مقبوضہ جموں کشمیر کے مہاجرین کشمیر رہنماؤں نے شرکت کی۔ سیمینار اور تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ امت مسلمہ کے عظیم مرد مجاہد اسماعیل ہنیہ کی خدمات مشعل راہ ہیں۔ شہید اسماعیل ہنیہ نے اپنے تمام خاندان کی جانی قربانیاں پیش کر کے
فلسفہ کربلا کی یاد تازہ کر دی۔ تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں مقررین نے کہا کہ 57 اسلامی ممالک کی بے حسی کے باعث فلسطین اور کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور انسانی حقوق بری طرح پامال کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مختلف فرقوں سے باہر نکل کر القدس ریاست جموں و کشمیر کی آزادی اور اللہ کے دین کی خاطر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سیمینار و تعزیتی ریفرنس کے اختتام پر فلسطین اور کشمیر کے آزادی کے لیے اجتماعی دعا کروائے گی۔ جہلم ویلی شاہراہ سری نگر دریائے جہلم پر نصب چیئر لفٹ ڈولیاں انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ 3 ماہ کے وقفے کے بعد ایک اور 4 سالہ بچہ چیئر لفٹ سے دریائے جہلم کے کنارے گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق چکوٹھی میرا بکوٹ کا 4 سالہ بچہ ذوالقرنین اپنی والدہ کے ساتھ چناری اور چکوٹھی کے درمیان میرا بکوٹ گاؤں جانے والی چیئر لفٹ پر گھر جا رہا تھا کہ چیئر لفٹ کا رسا ٹوٹ جانے کے باعث بچہ دریائے جہلم کے کنارے جا گرا۔ بچہ شدید زخمی ہو گیا جسے دریا کے کنارے سے نکال کر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہٹیاں بالا پہنچایا گیا، جہاں سے اسے تشویشناک حالت میں CMH مظفرآباد ریفر کیا گیا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل بھی ایک سیاح اسی چیئر لفٹ کا رسا ٹوٹ جانے سے کافی دیر تک اس میں پھنسا رہا، جبکہ 3 ماہ قبل بھی اسی چیئر لفٹ سے 12ویں جماعت کا طالب علم سبحان ملک بھی گر کر جہاں باق ہوا تھا، جس کی لاش 77 روز بعد آزاد پتن سے ملی تھی۔ جہلم ویلی بھر میں دریائے جہلم پر لگی ہوئی چیئر لفٹ جان کا خطرہ بن گئی ہے، جس کے باعث عوام میں سخت تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ عوامی حلقوں نے حکومت اور انتظامیہ سے چیئر لفٹ کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر پٹیکا چودھری اقبال حسن کی زیر صدارت یوم پاکستان کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں 14 اگست کو سب ڈویژن پٹیکا نصیر آباد میں یوم پاکستان بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں تحصیلدار پٹیکا راجہ فروخ قدوس، چیئرمین میونسپل کمیٹی پٹیکا سید ساجد گیلانی، وائس چیئرمین شاہد علی عثمانی سمیت سیاسی رہنماؤں اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 13 اگست کی رات کو بھرپور آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور 14 اگست کو سرکاری سطح پر تقریب منعقد کی جائے گی، جس میں سرکاری اور پرائیویٹ سکولز کے طلباء شرکت کریں گے۔ تقریب اسسٹنٹ کمشنر پٹیکا کے آفس کے باہر منعقد کی گئی اور باقاعدہ پرچم کشائی بھی کی گئی۔ AC آفس پٹیکا میں 14 اگست کی تقریبات کو شایانہ شان انداز میں منعقد کرنے سے متعلق تمام فیصلے کیے گئے۔ 14 اگست کو راولہ کوٹ میں یوم آزادی بھرپور انداز میں منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ سابق وزیراعظم سردار تنویر الیاس خان سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نامور فنکار شرکت کریں گے۔ راولہ کوٹ میں پاکستان کے عنوان سے راولہ کوٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ منعقد کیا جائے گا، جس میں آزاد کشمیر و پاکستان سے بڑی تعداد میں لوگ شرکت کریں گے۔ جلسے کی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ جلسہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا جس میں گلوکار زہیب زمان، ساحر علی بگا، صنم ماروی، نبیل ارشاد اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے، جبکہ سردار تنویر الیاس خان کے چاہنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ جلسہ کشمیریوں کی پاکستان سے محبت کا اظہار ہے۔ اس دن سابق وزیراعظم سردار تنویر الیاس خان تاریخی خطاب کریں گے۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں یوم آزادی کے حوالے سے تیاریاں عروج پر۔ تمام ضلع ہیڈ کوارٹرز اور آزاد کشمیر کے داخلی راستوں پر یوم آزادی کے حوالے سے تقریبات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ تمام سرکاری عمارتیں بالخصوص کوہالہ پل قومی پرچم کے رنگوں سے نہا لیا۔
नाज़रीन, कोहाला पुल के खूबसूरत मनाजिर आपने देखे। आगे बढ़ते हैं। टीपू शहीद वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम समानी टाउन एरिया के कदीम कलाइयों वाले कब्रिस्तान के अहाता में शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर समानी उमर तारिक ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर समानी उमर तारिक ने कहा है कि कब्रिस्तान अहाता में सैकड़ों मुख्तलिफ इक़साम के फलदार और सायादार पौधे लगाए जाएंगे जो कब्रिस्तान की खूबसूरती और माहौल में अहम किरदार अदा करेंगे। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर समानी राजा जफर इकबाल ने कहा कि कलाइयों वाले कब्रिस्तान को मिसाली कब्रिस्तान बनाया जाएगा। बढ़ती हुई मौसमियाती तब्दीली को रोकने के लिए भरपूर शजरकारी करनी होगी ताकि आने वाली नस्लों को साफ शफाफ माहौल मुयस्सर हो सके। शुरका ने कहा कि टीपू शहीद वेलफेयर सोसाइटी की शजरकारी मुहिम काबिल तहसीन है। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर डिजिटल से इतनी ही मज़ीद तफसीलात के लिए रहिए हमारे साथ।